جناب علی فقط دو واقعات ہیں تاریخ میں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں کون تھا کون نہیں تھا، اس کا مصداق کون ہے؟ ایک ہے مباہلہ، فقط پنجتن پاک ہے. حتیٰ آیت تطہیر میں ایک اختلاف ہے کہ اس میں ازواج بھی شاید مراد ہیں. مجھے اس وقت اس پہ بحث نہیں کرنی، لیکن بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے. مباہلہ کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ایک مباہلہ اور ایک کربلا. کربلا میں کوئی شک تو نہیں کہ کون تھا تو کون نہیں تھا. تو وہ واقعات کے جس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، میرے بھائی وہ تو اسلامیات کے کورس میں شامل کر لو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامیات پڑھانی ہے اور متفق علیہ اسلامیات پڑھانی ہے جس میں کوئی ایسا کورس ہو جس میں کسی مسلمان فرقے کا کوئی اختلاف نہ ہو، تو مباہلہ کو شامل کرو. ہاں آپ پوچھ لیجئے کہیں پر کسی اپنے مسلمان بھائی سے، حتیٰ کسی مولوی صاحب مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ مباہلہ کا واقعہ کب ہوا تھا. 99% کو تاریخ بھی نہیں پتا ہوگی. تو مباہلہ کو شیعہ، مباہلہ تو قرآن کی عید ہے. بھائی میں سورہ آل عمران سے آیت پڑھ رہا ہوں نا، اپنی کتاب سے تھوڑی کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. تو اگر آپ کو بڑا شوق ہے کہ کوئی ایسے اسلامیات کا کورس ہو کہ جہاں پر تمام مسلمان فرقے متفق ہو، تو بنائیے مباہلہ. کم از کم مباہلہ تو شامل کیجیے. بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کچھ آگے تک انشاءاللہ آپ کے توسل سے. علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر. علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں. یہ ممبر حق بیان کرنے کی جگہ ہے میرے بھائی. اگر حق بیان نہ ہو سکے تو ممبر پر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی جھٹلا دے قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں مجھے، تو میں آ کے معافی مانگ لوں گا، کوئی اس میں ایسی بات نہیں. لیکن میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ فمن حج فی من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو سوال یہ کہ رسول اللہ کن کو لے کر گئے تھے؟ لے آئیے. عطا مسجد نبوی میں جب آپ تشریف لے جائیں، وہاں قرآن کے ساتھ بس اوقات تفسیر بھی رکھی ہوتی ہے. اب تو رکھنا تقریباً ختم کر دی انہوں نے، لیکن پہلے تفسیر رکھی ہوتی تھی مختلف قفص میں. تو آپ وہاں جا کے دیکھیے، تفسیر میں آئے مباہلہ کی تفسیر دیکھیے. حتیٰ میں نے کشمیری زبان میں جو تفسیر رکھی ہوئی، کیونکہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ہوتی ہیں، وہ بھی میں نے نکال کے دیکھی. کشمیری مجھے پڑھنا نہیں آتی لینگویج، لیکن میں نے جب تورک کیا تو وہ جو تحریر لکھی تھی وہ تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہرحال محمد مصطفیٰ کا نام، مولا علی مرتضیٰ کا نام، بی بی فاطمہ کا نام، بی بی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ نور بن کر چمک رہا تھا وہاں. تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں. تو یہ واقعہ تو اس میرٹ پر ہے، آپ نے جو میرٹ بنایا کہ ہم کوئی اختلافی بات نہیں بڑھائیں گے. چلیں مباہلہ شامل کیجیے. ہائے 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 فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو جھوٹوں پر مل کر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. ہائے ہائے مباہلہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، جھوٹوں پر لعنت کرنے وہی جائے گا جس نے خود زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو جب اہل بیت گئے، جانتے مباہلہ ہوا نہیں، مباہلہ تو ہوا نہیں. عیسائیوں نے کہا اگر یہ اپنے کیمپینینز کے ساتھ آئے ان سے مباہلہ کر لینا. تاریخ میں اگر یہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہرگز مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنی فیملی کو اسٹیک پہ لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے. پادریوں کے سردار نے کہا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں گے پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دیں گے. عیسائی تو سمجھ گئے اہل بیت کو مسلمان. جی مباہلہ ہوا نہیں، انہوں نے کہا ہم جزیہ دے دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے. اگر ان کی لعنت آ گئی تو قیامت تک ہماری نسل ختم ہو جائے گی. تو مباہلہ ہوا نہیں، لعنت اسٹینڈ کرتی ہے اپنے مقام پر. اب ڈھونڈو لعنت گئی کہاں؟ اہل بیت کو دربار میں جھٹلا دے، جو کبھی جھٹلا دے کہیں. جس نے کبھی اہل بیت کو جھٹلایا ہو. اہل بیت علیہ السلام کا احترام سارے شیعہ بھی اور سنی بھی وہ سب کرتے اور اپنے پر واجب سمجھتے. مودت اہل بیت دین اور ایمان کا حصہ ہے. لہذا کبھی اگر تاریخ میں کوئی بھی اہل بیت کو جھٹلائے گا فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین.